الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین المزین بکل زین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجا امین جود العطا شفیعنا یوم الجزا کنت آدم بین الطین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و حدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی عز وجل منجیہا و محبیہا عن النار صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نبی کی آل نبی کی اولاد کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم نے اپنی لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ رکھا۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فاطمہ پر، فاطمہ کی اولاد پر اور جو قیامت تک فاطمہ سے محبت کرے گا اس پر دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ الصلوۃ کی اہل بیت اطہار کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان المعظم کی آمد ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب الشہر اللہ و شعبان الشہر و رمضان الشہر امتی۔ آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میرا جو کوئی امتی ماہ رمضان کا مہینہ پائے
فرمائے ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہو جائے، اور جب ماہ رمضان جانے لگے، ماہ رمضان کے جانے پہ غم زدہ ہو جائے، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو میرا امتی ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھے، اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 3 رمضان المعظم ہے، اور 3 رمضان المعظم کو حضور کی لفظ جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت سید الابرار زوجہ حیدر کلال، مادر امام حسنین کریمین، شہزادی کونین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال بکمال ہوا۔ آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی گفتگو ان کی شان پر اور ان کے وصال پر ہوگی۔ ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ بڑی صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ ہے، دوسری صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، تیسری صاحبزادی کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی اور لاڈلی صاحبزادی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ وہ حضور علیہ السلام کی عظیم بیٹی ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے تھے الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لوگوں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو بھی راضی کیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کی آل نبی کی اولاد کے صدقے آپ کے اور میرے گناہ معاف فرمائے، قیامت کے دن ہمیں شہدائے اہل بیت اطہار کی صفوں میں کھڑا فرمائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مات علی حب آل محمد مات مومنا مات شہیدا مات دخل الجنہ، جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرے گا، عقیدت رکھے گا، اگر اس کی موت بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کی صفوں میں کھڑا فرمائے گا۔ اب آپ کے 3 نام مشہور ہیں، آپ کو فاطمہ بھی کہتے ہیں، آپ کو زہرا بھی کہتے ہیں، آپ کو بی بی بطول سلام اللہ علیہا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ نام اس لیے بتائے جاتے ہیں، ان کے معنی اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ کل کو کوئی بندہ بھی آپ سے سوال کرے ہاں بھئی تم فاطمہ کو نہیں مانتے، تم حضور کی آل کو نہیں مانتے، نبی کی اولاد کو نہیں مانتے، تو آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں بھئی فاطمہ کے نام کا معنی کیا ہے، زہرا کے نام کا معنی کیا ہے، بی بی بطول کے نام کا معنی کیا ہے۔ یہ فاطمہ فتمن سے مشتق ہے، اور فتمن کا معنی ہے دور کر دینا یا اپنے آپ سے جدا کر دینا۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا بھئی اوئے پرے ہٹ، اردو میں کہتے ہیں پیچھے ہو جا۔ اہل عرب میں جب کوئی بندہ کسی کو اپنے پاس سے ہٹاتا یا اپنے آپ سے دور کرتا، وہ کہتا فتم، یعنی کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے پیچھے ہٹ جا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے اہل عرب میں ماں جب اپنے بچے کو دودھ چھڑوا دیتی اور بچہ جب روتا تو لوگ کہتے او فلاں دیکھ تیرا بیٹا رو رہا ہے، تیری بیٹی رو رہی ہے، اس کو دودھ کیوں نہیں پلا دی؟ تو وہ جواباً کہتی الفتم الصبی، میں نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر دیا، میں نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اب سائل اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے اے میرے مالک، اے میرے خالق، فاطمہ کا نام بتانے والا تو ہے، رکھنے والا مصطفیٰ ہے، اور فاطمہ کا معنی ہے دور کر دینا، ہٹا دینا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو بندہ فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے جہنم کو دور کر دے گا اور جنت کو اس کے قریب فرما دے گا۔
جس کے نام میں اللہ پاک نے اتنی تاثیر اور اتنی برکت رکھی ہے، اس کے فضائل ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، اس کی سیرت اور اس کا کردار کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کا دوسرا نام ہے زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ زہرا جو ہے یہ ایک جنت کی کلی کو بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب بھی آج تک آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، لیکن یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، کبھی بھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی محبت اور اس طرح کا پیار نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں زہرا کہتے ہیں جنت کی کلی کو، اور یہ نام آپ کو اس لیے ملا کہ جب بھی زہرا نبی کے دربار میں آتی، میرے اور آپ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ساری دنیا میرے مصطفیٰ کا استقبال کرتی ہے اور میرا مصطفیٰ اپنی بیٹی کا استقبال فرما رہا ہے، اور پھر جب آپ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، بات یہاں پہ ختم نہ ہوتی، آپ سیدہ زہرا پاک کے بالوں مبارک کو سونگا کرتے تھے۔ آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کے بالوں کو نہ سونگا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا جنت کی کلی ہے، اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور زہرا کا معنی بنتا ہے چمکتا ہوا چاند، چمکتا ہوا سورج۔ سائل کہتا ہے اے اللہ، اس کا معنی بنتا ہے چمکتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج، مطلب کیا ہوگا؟ فرمایا ان قریب میں اللہ زہرا کو 2 بیٹے عطا فرماؤں گا، ایک کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ حسن آسمان کا چاند ہوگا، حسین آسمان کا سورج ہوگا۔ آپ کا تیسرا نام ہے بی بی بطول سلام اللہ علیہا۔ بطول وتبتل الیہ تبدیلا، قرآن کہتا ہے یعنی باطل سے ہٹ کے دنیا کو 3 طلاقیں دے کر اللہ کی عبادت کرنے والے کو بطول کہتے ہیں۔ آپ نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، دنیا سے جدائی اختیار کی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی پاکی میں مصروف ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنی اماں حضور کو دیکھا، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد جب نماز مکمل کی، شکرانے کے طور پر ایک سجدہ کیا، شکرانے کے طور پر ایک سجدہ کیا، اور جب حضرت بلال نے صبح کی اذان دی تو میری ماں نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر کیا کہتی ہیں اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، اتنی چھوٹی رات تو نے بنائی ہے کہ نبی کی بیٹی تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی، کاش کہ تو ایسی رات بناتا کہ نبی کی بیٹی تیری دل بھر کے عبادت تو کرتی۔ اس لیے آپ کو بی بی بطول کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے 41 برس، اور 40 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ کی زمین پر آئے، آپ نے جب اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اس اعلان کو اپنوں نے بھی سنا، بیگانوں نے بھی سنا، جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، جن کے مقدر میں ایمان نہ تھا وہ ایمان نہ لائے، اور کچھ لوگوں نے حضور کو جھوٹا کہا، کچھ لوگوں نے میرے نبی کو جادوگر کہا، کچھ لوگوں نے میرے نبی کو کذاب کہا۔ جب میرے اور آپ کے نبی دکھی ہو کر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر سیدہ کے گھر میں آئے، اس وقت سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن میں تھی، تو حضرت خدیجہ نے کہا کاش کہ کوئی ایسا آدمی ہوتا، کاش کہ کوئی ایسا دوست ہوتا جو میرے نبی کی مدد کرتا، میرے نبی کا ساتھ دیتا۔ اندر سے آواز آئی ماں فکر نہ کر، اللہ ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ محمد کا دنیا میں بھی ولی ہے، قیامت کے دن آخرت میں بھی ولی ہوگا۔ اور جب سیدہ زہرا پاک کی ولادت باسعادت ہونے لگی، علماء فرماتے حضرت خدیجہ نے قاصد کو بھیجا، آپ نے فرمایا میرے پاس آؤ، مجھے درد ذہ ہے، میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ کفار کی عورتوں نے کہا تیرا شوہر نیا دین لایا ہے، نیا اسلام لایا ہے، نیا مذہب لایا ہے،
تو جان، تیرا شور جانے، تیرے شور کا خدا جانے، ہم تیرے پاس نہیں آئیں گی۔ آپ فرماتی ہیں ایک گھڑی میرے اوپر نیند طاری ہوئی، آنکھ کا لگنا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے 4 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ کہتی ہیں میں ان عورتوں کو دیکھ کے کہنے لگی نہ تم ایران کی لگتی ہو، نہ تم عراق کی لگتی ہو، نہ تم مکہ کی لگتی ہو، نہ تم مدینے کی لگتی ہو، نہ تم یمن کی لگتی ہو، نہ تم کرن کی لگتی ہو، تم 4 عورتیں کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا خدیجہ تو سچ کہتی ہے، نہ یمن کی ہے، نہ عراق کی ہے، نہ ایران کی ہے، اللہ پاک نے جنت سے ہمیں تمہارے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنا تعارف تو کراؤ۔ ایک کہنے لگی میرا نام اماں حوا ہے، دوسری کہنے لگی میرا نام ام کلثوم ہے، میں حضرت موسیٰ کی بہن ہوں، تیسری کہنے لگی میں حضرت آسیہ ہوں، اور چوتھی کہنے لگی میں حضرت مریم ہوں۔ قربان جاؤ، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی آسمان سے نبیوں کا نزول ہوا، اور جب سیدہ کی ولادت ہوئی آسمان سے جنتی عورتوں کا نزول ہوا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں ہے، ابو جہل نبی پاک کے دربار میں آ گیا۔ یہ سبق ہے، آپ نے اس سے سبق لینا ہے۔ آپ کے دستک دی، میرے اور آپ کے نبی باہر گئے، آپ نے کہا ابو جہل خیریت سے آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول ہمارے گھر میں نکاح ہے، شادی کی دعوت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لخت جگر نور نظر کو ہمارے گھر میں بھیجیں۔ سائل بن کر اس لیے آیا تھا، اسے معلوم تھا کہ نبی سائل کو خالی نہیں بھیجتے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ ابو جہل جانتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے پاس ایک چادر ہے، اور اس چادر کے اوپر 18 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ 18 جگہ سے حضرت وہ چادر پھٹی، اور 18 جگہ سے اسے سلائی کیا، اور پھر بھی سیدہ فاطمہ پہن بھی رہی ہیں، اور ساری رات اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہی ہیں۔ کہ ہم مسلمانوں کے پاس، ہر انسان کے پاس ایک جوڑا ہے، 2 جوڑے ہیں، 3 جوڑے ہیں، سردی کا لباس الگ ہے، گرمی کا لباس الگ ہے، ہماری شادی ہو جائے مہندی کا لباس الگ ہے، منگنی کا لباس الگ ہے، دولہا بنا وہ لباس الگ ہے، اور پھر بھی گلے شکوے کر رہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، حکومت نے یہ کر دیا ہے، حکومت نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سیدہ سے سبق سیکھ جس سیدہ کی چادر پہ 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے رات بھی سجدے میں گزرتی ہے، دن بھی سجدے میں گزرتا ہے۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چادر تو عطا فرمائی، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اوڑھنے کے لیے لباس تو عطا فرمایا، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے سر ڈھانپنے کے لیے چادر تو عطا فرمائی۔ ابو جہل جانتا تھا کہ نبی کی بیٹی کے پاس ایک چادر ہے، اور جب یہ چادر اوڑھ کے ہمارے گھر میں آئے گی ہماری عورتیں سیدہ کا مذاق اڑائیں گی۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیٹی ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے چادر ہے تو 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کا جوتا مبارک ہے تو اسے بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کا کرتا مبارک ہے تو اسے بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان شادی کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ منگنی میں فلاں کو بلانا ہے، ولیمے میں فلاں کو بلانا ہے، بارات میں فلاں کو بلانا ہے، تاکہ فلاں کی بیٹیاں آئیں اور میری بیٹی کا لباس دے کے جل کے راکھ ہو جائیں، فلاں بیٹے آئیں میرے بیٹے کو دولہا بنے ہوئے دیکھ کر جل کے راکھ ہو جائیں، ہماری شادی دے کے ہمارے شعلے دے کر وہ جل کے راکھ ہو جائیں۔ اے نادام مسلمان، آج جو سلوک تو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے یہی سلوک سیدہ کے ساتھ ابو جہل نے کیا تھا۔ کلمہ ہم نبی کا پڑھ رہے ہیں اور طریقہ ہم کفار کا ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی ابو جہل آیا تھا، وہ آپ کو شادی کی دعوت دے رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رو پڑی، آنسوؤں کا یہ عالم ہے کہ زمین پہ کیچڑ بن گیا۔ آپ نے فرمایا سیدہ رو کیوں رہی ہو؟ عرض کی ابا حضور آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک چادر ہے، ایک چادر سے میں سر ڈھانپ کے اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں۔
جب میں ابو جہل کے گھر میں جاؤں گی مذاق اڑائیں گے، گلے شکوے کریں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کرنا۔ عرض کی بابا اس لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں وہ نبی کا مذاق اڑائے گا، میرے نبی کے دین کا مذاق اڑائے گا۔ آپ نے فرمایا سیدہ صبر کر، اللہ کی ذات پہ توکل کر۔ کہتے ہیں شام کا وقت ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جبریل ہوں، آپ کے رب نے بھیجا ہے، آپ کے رب نے سلام بھیجا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے آج سیدہ مہمان بن کے فلاں کے گھر میں جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جنت سے ایک جوڑا لے، اور وہ جوڑا فاطمہ کے گھر میں پہنچا تاکہ نبی کی بیٹی کو کوئی اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے وہ جوڑا پہنا۔ جیسے ہی آپ کفار کے گھر میں داخل ہونے لگی، اب انصار اور مہاجرین کی عورتیں جمع ہیں کہ ابھی سیدہ داخل ہوگی، ہم مذاق اڑائیں گے۔ یہ دیکھو بھئی 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیٹی ہے، چادر دیکھو۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیٹی ہے، اس کے جوتے تو دیکھو۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، اس کا کرتا تو دیکھو۔ آپ فرماتی ہے جیسے ہی میں انصار کے گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے میرا جنتی لباس دے کر ساری عورتیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مرحبا یا سیدہ، مرحبا یا سیدہ، اے سیدہ تیرا آنا مبارک ہو، سیدہ تیرا آنا مبارک ہو۔ اب سیدہ سے سوال ہو رہے ہیں، سنو ایک بیٹی کیا جواب دیتی ہے۔ انہوں نے کہا یا فاطمہ من آئین لکی، اے فاطمہ یہ لباس تو نے کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے تو ایران کے بازار بھی دیکھے ہیں، ہم نے عرب کے بازار بھی دیکھے ہیں، ہم نے مکہ و مدینہ کے بازار بھی دیکھے ہیں، آج تک ہم نے کسی بازار میں ایسا سوٹ نہیں دیکھا۔ من آئین لکی، فاطمہ لیا کہاں سے ہے؟ فقال من لابی کا، میں نے اپنے بابا سے لیا ہے۔ حالانکہ لے کر آنے والا جبریل ہے، بھیجنے والا خدا ہے۔ جواب سنو، آج بیٹے کو باپ لاکھوں کی چیز دے دینا کہ بیٹا اتنا نہ شکرا ہے، کوئی بندہ پوچھ لے ہاں بھائی تو نے کہاں سے لیا ہے، کہتا اپنی کمائی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، میں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ میرا باپ کون ہوتا ہے مجھے دینے والا؟ کمانے والا بھی میں خود ہوں، کھانے والا بھی میں خود ہوں۔ اور ایک طرف سیدہ فاطمہ ہے، آپ سے پوچھا بیٹی لباس کس نے دیا؟ فرمایا میرے بابا نے دیا۔ بیٹیاں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے باپ کی چادر داغدار ہو، میرے باپ کی عزت پہ آ جائے۔ فرمایا فقال من ابی کا، آئینہ آپ کے بابا نے کہاں سے لیا؟ فقال من جبریل، فرمایا جبریل سے لیا۔ فقال من آئینہ جبریل، جبریل نے کہاں سے لیا؟ فقال من ربی، فرمایا میرے رب سے لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 70 عورتوں نے کلمہ پڑھا یہ سوچتے ہوئے، فرمایا جس محمد کی بیٹی کا لباس جنت سے آتا ہے اس محمد کی شان کا عالم کیا ہو۔ 70 عورتوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو گئی صرف آپ کے کردار کو دے کر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی، میرے اور آپ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی آقا ما منع الا الماء، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ حضرت سودا کے گھر میں گئے، سودا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ما منع الا الماء، آقا پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت میمونہ کے پاس گئے، میمونہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی آقا میں نے تو خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ زینب کے گھر میں گئے، 11 ازواج کے گھر میرے نبی گئے اور 11 ازواج نے کہا آقا پانی کے سوا کچھ نہیں، اور بعض نے کہا آقا پینے کو پانی بھی نہیں ہے۔ کہ آج خاوند کو ایک دن مزدوری نہ ملے، ایک دن اگر اللہ اسے رزق سے محروم رکھے، آپ بیوی کا جھگڑا دیکھیں، آپ بیوی کے گلے شکوے سنیں، تو نے فلاں نہیں لا کے دیا، فلاں نہیں لا کے دیا، فلاں ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ ارے نادان نبی کی 11 ازواج ہیں، ایک ایک کے گھر نبی چکر لگا رہے لیکن پانی بھی نہیں ہے پینے کے۔
میرے نبی نے پھر اس دروازے کی طرف رخ کیا جس سے آج تک کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا. وہ در کوئی اور نہیں، وہ در حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے. میرے اور آپ کے نبی جب فاطمہ الزہرا کے دروازے پر گئے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لینا، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی کوئی اتنی مالدار نہیں تھی کہ ہر وقت ان کے پاس کھانا موجود ہو، پانی موجود ہو، مشروب موجود ہو، سائل آ رہے وہ دے رہے. نہیں، علماء فرماتے جب سائل فاطمہ کے گھر کا رخ کرتا، اللہ کو گوارا نہیں ہوتا کہ سیدہ کے گھر سے کوئی خالی جائے. اللہ سائل کے سوال سے پہلے سیدہ کو رزق کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ سیدہ کے گھر سے کوئی خالی جائے. اب میرے اور آپ کے نبی 11 ازواج کو چھوڑ کر سیدہ کے گھر جا رہے ہیں. آج کا باپ یہ کہتا ہے بھائی بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہے، بیٹی بیاہ دی ہے، اب میں بیٹی کے گھر نہیں جاؤں. ہم تو اپنی بیٹیوں کے گھر کھانا بھی نہیں کھاتے، ہم تو اپنی بیٹی کے گھر پانی پینا حرام سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ فرمایا بیٹی کا نکاح کر دیا. اور نادا انسان ظالم. میرے نبی کا کردار پر، میرے نبی کی سیرت پر، میرے نبی رخصتی کے بعد سیدہ کے گھر گئے بھی ہیں، کھانا بھی تناول فرمایا، پانی بھی تناول فرمایا. دنیا کو تعلیم دی ہے کہ شادی کے بعد بیٹیوں کے گھر جانا امام الانبیاء کی سنت. آپ سیدہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا سیدہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول 2 دن سے امام حسن و حسین بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں. آج وہ دن آ گیا کہ سیدہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. میرے اور آپ کے نبی جب خالی جانے لگے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کے گھر سے جب باپ خالی جائے اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہے، آپ کو تصور نہیں. سیدہ نے سر سجدے میں رکھا، اے اللہ یہ تو وہ عظیم گھرانہ ہے، آج تک اس گھر سے کوئی کافر بھی خالی ہاتھ نہیں گیا. آج میرا بابا پہلی مرتبہ سوال کرنے کے لیے آیا، میرے پاس روٹی نہیں ہے اپنے بابا کو دینے کے لیے، میرے پاس گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے اپنے بابا کو دینے کے لیے. اتنی بات کرنی تھی، دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ فرمایا آپ کی پڑوسن ہو، یہ آپ کے لیے 1 روٹی تے گوشت کا ٹکڑا لائے. اب نبی روانہ ہو چکے ہیں. آپ نے کہا مولا علی حسن بھی بھوکا ہے، حسین بھی بھوکا ہے، حسن کو دوں کہ حسین کو دوں؟ فرمایا ان دونوں کو نہیں دینا. مولا علی میں بھی بھوکی ہوں، آپ بھی بھوکے ہیں، آپ کو دوں یا خود کھا لوں؟ فرمایا تو نے بھی نہیں کھانا، میں نے بھی نہیں کھانا. فرمایا کھانے کا کیا کرے؟ فرمایا یہ کھانا ہم اپنے نبی پہ قربان کرتے ہیں. یہ ہے محبت. جاؤ حسن حسین اپنے نانا کو بلا کے لاؤ، آپ کی لخت جگر نور نظر آپ کو بلا رہی ہے. حضرت امام حسنین کریمین دوڑتے ہوئے گئے، نانا ہماری ماں آپ کو بلا رہی ہے. میرے اور آپ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ نے دسترخوان بچھایا، کھانا سامنے رکھا. حسن کو کہا آپ ہی میرے ساتھ بیٹھ جا، حسین کو کہا آپ ہی میرے ساتھ بیٹھ جا، مولا علی کو کہا آپ ہی میرے سامنے بیٹھ جا، فاطمہ آ تو میرے سامنے بیٹھ جا. فاطمہ کہتی ہے میں پریشان ہوں، 1 روٹی ہے برتن میں تے 1 گوشت کا ٹکڑا ہے، 4-5 بندے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، یہ کھانا کیسے پورا ہوگا؟ آپ فرماتی نبی کا حکم تھا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے. میرے نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب برتن کھولا روٹیوں کا بھی امار تھا تو گوشت کا بھی امار تھا. آپ نے کھانا تناول فرمایا، کھانا باقی بچ گیا. آپ نے فرمایا جاؤ بھئی اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دو. پڑوسیوں میں کھانا تقسیم ہوا، آقا ابھی بھی کھانا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میری ازواج کے گھر تقسیم کر دو. ازواج کے گھر کھانا تقسیم ہوا، ابھی بھی کھانا باقی ہے. آپ نے فرمایا مدینے کے فقیروں میں تقسیم کر دو. سیدہ فرماتی ہے میں قریب ہوئی اپنے بابا کے، میں کہ بابا راز کی بات بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹی؟ فرمایا اس میں 1 روٹی تے 1 گوشت کا ٹکڑا تھا. فرمایا سیدہ تو نے تو دیکھا ہے، میں نبی بن دیکھے جانتا تھا، مجھے بھی معلوم تھا 1 روٹی کا ٹکڑا ہے، 1 گوشت کا ٹکڑا ہے.
تو نے سنا نہیں میں نے کھانے سے پہلے رب کا نام لیا، جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی جائے اللہ پاک اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کھانا کھایا کرو، سحری کیا کرو، افطاری کی کرو، ہر کام سے پہلے، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ اللہ کا نام ضرور لیا کرو۔ اب آپ نے سیدہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا یا سیدۃ النساء ان لکیا ھذا، سیدہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے؟ آیا پڑوسیوں کے گھر سے تھا۔ آپ نے فرمایا سیدہ یہ کھانا بھیجنے والا کون ہے؟ قال ہوا عند اللہ، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واقعی وہ رب جسے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب و کتاب عطا فرماتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نبی کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا، میرے نبی مسکرائے، خاموش ہوئے۔ میں نے عرض کی آقا سدا مسکراتے رہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا آج جنت میں سے ایک فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، اے میرے مالک میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ آج سے پہلے نہ وہ زمین پر آیا تے نہ وہ آج کے بعد کبھی قیامت تک زمین پر آئے گا۔ پھر توجہ کیجئے گا، ایک فرشتہ ہے اس نے رب سے اجازت مانگی ہے، میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، آج سے پہلے نہ وہ آیا تھا نہ آج کے بعد وہ آئے گا۔ عرض کی اللہ کے رسول کس لیے زمین پہ آیا؟ فرمایا اس فرشتے نے رب سے کہا اے اللہ مجھے اجازت دے میں زمین پہ جا کے نا محمد کا دیدار بھی کروں گا تے محمد کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ آج وہ فرشتہ زمین پہ آیا، اس نے میرا دیدار کیا، این یسلم علیہ میری ذات پہ درود پڑھا اور دو خوشخبریاں مجھے دے کے گیا ہے۔ عرض کی آقا وہ دو خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا سیدۃ النساء اہل جنہ الحسن والحسین سید الشہباب اہل جنہ۔ آقا میں جنت کا فرشتہ ہوں تے جنت میں اعلان ہوا ہے قیامت کے دن فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بن کے جنت میں جائے گی اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار بن کے خدا کی جنت میں جائے گا۔ میرے نبی کی ایک بڑی عظیم حدیث ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میں محمد عربی کی ٹہنی ہے، ما یبسطونی و یبسطها ما یبغضونی یبغضها، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سائل علماء سے سوال کرتا رہا، وہ کہتے ٹہنی تو درخت کی ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری ٹہنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے مسند فردوس کے اندر حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا آنا شجرو والفاطمۃ اشیاء والعلی لائقها والحسن والحسین ثمرها والمحبون آل بیت ورقها والمن الجنت حقا حقا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نبوت کا درخت ہوں اور اس کی شاخ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہے، میں نبوت کا درخت ہوں اور اس کی شاخ علی اور فاطمہ ہے، حسن حسین اس کے پھل ہیں، اور میرا جو امتی قیامت تک میری آل سے محبت کرے گا وہ اس درخت کے پتے بن جائے گا۔ اور وہ درخت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من الجنتی حقا حقا، وہ کوئی عام درخت نہیں بلکہ وہ جنتی درخت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہو آپ ایسے آدمی کو بیمار کے پاس بھیجیں جو بیمار کی عیادت کے آداب جانتا ہو۔
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں اس کو بھیجتے ہیں جس کو بالکل نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، دیکھتا ہے مریض کو آکسیجن لگا ہے، کہتا ہے میری نانی کو بھی آکسیجن لگا تھا تے 2 مہینے بعد مر گئے، فلاں کا یہ آپریشن ہوا، فلاں مر گیا، فلاں نے یوں کیا، یعنی اسے مارنے سے پہلے ہی اسے موت کے منہ میں سلا دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے، آپ مریض کے پاس جائیں، اتنی دیر بیٹھیں، اس کی عیادت کریں، اس کے بعد اس کے واپس آ جائیں، اور مریض سے پوچھا جائے بھئی تو نے کیا کھانا ہے، لیکن مریض کو مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں مجبور کرتے، آپ کو معلوم بھی ہے بیت الخلاء میں نہیں جا سکتا، پھر بھی مجبور کرتے، میرے لیے تھوڑا سا کھا لو، تھوڑا سا یہاں سے کھا لو، تھوڑا سا ایسے کھا لو۔ نہیں، سیدہ بیمار ہوئی تو مولا علی شیر خدا آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ کچھ کھانا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا کھانا ہے؟ کہا میں نے انار کھانا ہے، انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کی جیب میں نہ 1 درہم ہے نہ 1 دینار، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے، آپ کو کچھ بھی نہ ملا، آپ نے ایک تاجر سے 1 درہم ادھار لیا، آپ نے فرمایا ادھار دے دو، انشاءاللہ کل پرسوں آپ کا ادھار واپس لے لوں گا۔ 1 درہم سے مولا کائنات نے 1 انار خریدا، اس انار کو آپ نے ایک تھیلے میں ڈالا، واپسی پہ آ رہے دیکھا ایک فقیر گلی میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، آپ نے اسے اٹھایا، فرمایا کیف حالک یا حبیبی، اے میرے دوست کیسے ہو؟ اس نے کہا شکر ہے مولا خدا، آج 5 دن سے بھوکا ہوں، 5 دن بعد ایک جوان ملا ہے جس نے پوچھا ہے تیرا حال کیا ہے، تو کیسا ہے، تو زندگی کیسی گزار رہا ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں 5 دن سے۔ آپ نے کہا کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا میں نے انار کھانا ہے۔ 1 انار ہے، وہ بھی تھیلے میں ہے، گھر سیدہ بیمار ہے، سائل کہتا ہے میں نے انار کھانا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے پریشان ہو گیا، ادھر نبی کی لخت جگر نور نظر ہے، اگر سیدہ کو ناراض کرتا ہوں خدا بھی ناراض ہوگا، مصطفیٰ بھی ناراض ہوگا، جس سائل کو خالی موڑتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو خالی نہ بھیجو۔ دل میں خیال ہے چلو بھئی فقیر کو دے دیتا ہوں، سیدہ کے سامنے معذرت کر لوں گا۔ آپ نے 1 انار اس فقیر کو دیا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے گھر میں گئے، دیکھا کہ سیدہ بستر پہ بیٹھی ہیں، آگے قرآن ہے، تلاوت جاری ہے۔ اب پریشان ہے کس انداز میں کہوں کہ سیدہ انار ملا تھا لیکن میں نے فقیر کو دے دیا۔ آپ کہتے جیسے میں سیدہ کے قریب ہوا، فرمایا انار فقیر کو دے دیا۔ آپ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا سیدہ تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تو نے فقیر کو انار دیا، اس صدقے کے سبب اللہ نے فاطمہ کو صحت بھی عطا فرمائی تے انار کی خواہش بھی ختم فرما دی۔ اتنی بات کہنی تھی، اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی، آپ نے فرمایا من دکا علی الباب، ہمارے دروازے پر دستک دینے والا کون؟ فرمایا فقال انا سلمان فارسی، مولا علی سلمان فارسی۔ آپ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یمن سے ایک تجارتی قافلہ نبی کے پاس آیا، انہوں نے اپنے باغ کے انار توڑے تے نبی پاک نے فرمایا جا میری بیٹی کے گھر میں انار دے دو۔ آپ نے فرمایا انار کتنے ہیں؟ اس نے انار جب آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے گنا 1 2 3 9، آپ نے فرمایا ہمارے نہیں ہیں۔ سمجھو مسلمانوں، ادھر تو کوئی بھی ڈش بیچتا نا، حرام بھی ہو خنزیر بھی، ہم کہتے قبول ہے۔ مولا علی فرماتے یہ ہمارے نہیں ہیں۔ سلمان فارسی نے جیب سے 10واں انار نکالا، فرمایا اب تمہارے ہیں؟ فرمایا اب میرے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے مولا علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ انار کی تعداد 9 نہیں 10 ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو 1 نیکی کرے گا اللہ 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔
میں نے ایک انار فقیر کو دیا تھا، بدلے میں تو 9 لے کر آیا، 10 کیوں نہیں ہے؟ حضرت سلیمان مسکرائے، فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ علی کا علم کتنا ہوگا۔ نبی نے سچ کہا ہے، علی مال قرآن و قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سود کاٹا، 6 درہم آپ نے کمائے ہیں۔ عورت گھر بیٹھ کے سلائی کا کام کرے یا کوئی بھی کام کاج کرے وہ کر سکتی ہے، یہ سیدہ زہرا پاک کی سنت ہے۔ آپ گھر میں چکی بھی چلاتی ہیں، آٹا بھی پیستی ہیں، روٹی بھی بناتی ہیں، گھر میں سود بھی کاٹ رہی ہیں، آپ کو 6 درہم مزدوری ملی، آپ نے 6 درہم مولا علی شیر خدا کو دیے، فرمایا گھر کا فلاں فلاں راشن ختم ہے، جاؤ یہ راشن لے آؤ۔ آگے بھی تو حضرت علی تھے۔ اب آپ نے مٹھی میں 6 درہم پکڑے، راستے میں جا رہے ہیں، آ کے ایک فقیر نے سوال کیا، علی سنا ہے آج تک تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، میں سائل بڑے دور سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ ہے تو دے دو۔ آپ نے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی میں رکھ کے کھول دی۔ 6 کے 6 درہم۔ ہم سوچتے ہیں نا مسجد میں چندہ دینا، 40 روپے بچا لو، 10 روپے دے دو، 90 روپیہ بچا لو، 100 روپیہ ڈال کے پھر نکال رہے ہوتے جھولی میں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے ساری کی ساری مٹھی اس سائل کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آگے جانے لگے، ایک عرابی نظر آئے، بڑی خوبصورت اونٹنی ہے، سرخ اونٹنی ہے۔ آپ نے فرمایا عرابی تیری اونٹنی تو بڑی پیاری ہے۔ اس نے کہا مولا کائنات بیچنا چاہتا ہوں، لینی ہے۔ آپ نے فرمایا دل تو بڑا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا ادھار ہی صحیح۔ آپ نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 100 درہم کی بیچوں گا۔ آپ نے 100 درہم کی اونٹنی خریدی، واپس آ رہے ہیں کہ فاطمہ کو بتاؤں گا 6 درہم فقیر کو دیے ہیں، 100 درہم کی اونٹنی لے کر آ رہا ہوں۔ آگے ایک اور عرابی مل گیا، مولا علی شیر خدا بڑی پیاری اونٹنی ہے، بڑی عمدہ اونٹنی ہے، بڑی نسلی اونٹنی ہے، بیچنی ہے جی۔ فرمایا 100 درہم کے لیے 300 درہم کی بیچوں گا، منظور ہے؟ کہا منظور ہے۔ 300 درہم کی آپ نے اونٹنی بیچی، 100 درہم اس سائل کو واپس کیے جو پہلے والا تھا، 200 درہم لے کر گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا دیکھ میں نے اللہ کے نام پہ 6 درہم دیے ہیں، 6 درہم لے کے نکلا تھا اور آج 200 درہم لے کر گھر لوٹا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا علی جانتا تھا اونٹنی بیچنے والا کون ہے؟ علی جانتے ہو اونٹنی خریدنے والا کون ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹنی بیچنے والا میکائیل تھا، اونٹنی خریدنے والا اسرافیل تھا۔ جب تو نے فقیر کو 6 درہم دیے ہیں، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا ہے جاؤ علی کی مدد کرو، علی خدا کے بندوں کی مدد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا علی جانتے ہو وہ اونٹنی کس کی تھی؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے اذا کان یوم القیامت الفاطمۃ حملت علی ناقہ، قیامت کے دن میری بیٹی اس اونٹنی پر بیٹھ کر خدا کی جنت میں داخل ہوگی۔ اور عالم کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج انسان کے قریب ہوگا، اچانک جنتیں روشن ہو جائیں گی، نہ جنت میں چاند ہوگا نہ جنت میں سورج ہوگا۔ جنتی کہیں گے اے اللہ نہ چاند ہے تے نہ سورج ہے، یہ جنتیں ایسے کیسے روشن ہو گئی؟ فرمایا علی اور فاطمہ جنت میں آئے، میری جنت کو دیکھ کے مسکرائے، ان کے دانتوں سے اتنا نور نکلا خدا کی جنتیں بھی روشن ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رمضان کا دن ہے، 29 رمضان کا آپ نے روزہ افطار کیا، حضرت امام حسن و حسین آپ کی بارگاہ میں آ گئے، اماں عید کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو عید کا چاند مبارک ہو، کل عید کا دن ہے، سیدہ نے شکرانے کے طور پہ سجدہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن اور حسین آئے،
اماں کل عید کا دن ہے، سرداروں کے بچوں کے پاس لباس ہوگا، بڑے بڑے تاجروں کے بچے لباس پہنیں گے، ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی؟ سیدہ نے فرمایا السجن الدنیا سجن المؤمن وجنتها کافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرتی مومن کے لیے جنت ہے۔ بیٹا تیرے بابا نے دنیا کو طلاقیں دے دی ہیں، تیرے نانا نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا ہے۔ جبریل نبی کے دربار میں آئے، آقا اگر آپ اجازت دیتے ہو میں مدینے پہ پار ماروں گا، ساری زمین سونے کی بن جائے۔ آپ نے فرمایا جبریل تو اگر پار مارے گا سونے کی بنے گی، اگر میں محمد دل میں ارادہ کروں خدا کی، ساری خدائی سونے کی بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ نے فرمایا صبح کا ہو شام کا نہ ہو، شام کا میں اپنے رب سے مانگ کے کھا لوں گا۔ فرمایا حسن حسین ہم نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بچوں کو حوصلہ ملا، نماز عشاء پڑھی، پھر دونوں بچے آ گئے۔ اے ماں کل ہمیں لوگ تانے دیں گے، اے تمہارا بابا علی ہے، تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے جوڑے نہیں ہیں۔ ارے آج مسلمان کا بچہ دوسرے مسلمان کو جب یہ تانا دیتا ہے، کبھی میں سوچتا ہوں یزید کی اولاد تو نہیں ہو اور شمر کی اولاد تو نہیں ہے، تو وہ تانے مسلمانوں کو دے رہا ہے جو تانے کفار کے بچے حسن و حسین کو دیتے تھے۔ حسن حسین نے کہا ماں اگر ہمیں لباس نہ ملا، یہ مدینے کے تاجروں کے بچے ہمیں تانے دیتے ہیں، ماں ہم عید نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ سیدہ نے حوصلہ دیا، حوصلہ، ماں بچے کو حوصلہ دیتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا بیٹا فکر نہ کرو، انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، تمہارا درزی کپڑے لے کے پہلے آئے۔ حسن بھی خوش ہے، حسین بھی خوش ہے، کہتے ہم صبح جوڑے پہنیں گے، ہم عید نماز نبی کے پیچھے ادا کریں گے۔ آج میں دیکھوں گا کون مجھے تانا دیتا ہے، آج میں دیکھوں گا کون ہمیں حقیر سمجھتا ہے۔ صبح حضرت بلال نے اذان دی، حسن حسین بیدار ہوئے، اماں صبح ہو گئی ہے کپڑے نہیں آئے، اماں صبح ہو گئی ہے لباس نہیں آیا۔ اتنی بات کہنی تھی، دروازے پر دستک ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ قال من الجبریل، فرمایا میں جبریل ہوں۔ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا رات کو جب آپ نے بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہا فکر نہ کرو درزی صبح آئے گا کپڑے لے کر، اللہ نے فرمایا جبریل کہیں فاطمہ جھوٹی نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ او جبریل یہ محمد عربی کی بیٹی ہے، کہیں فاطمہ جھوٹی نہ ہو جائے۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جنت الفردوس میں جا اور 2 جنتی جوڑے لے کر زمین پہ جا۔ اور جبریل آج فرشتہ بن کے نہیں جانا، اے اللہ کیا بن کے جانا ہے؟ فرمایا آج زمین پر محمد کی آل کا درزی بن کے جانا ہے۔ اللہ، فرمایا اللہ نے لباس عطا فرمایا، لباس پہن کے شکر بھی ادا کیا، نماز عید بھی ادا کی۔ صرف انسان جو ہے نا شکر ہے۔ یکم رمضان المعظم، ایک اونٹنی کو مدینہ طیبہ میں مارا جا رہا ہے، کبھی وہ اونٹنی مشرق کی طرف جاتی ہے، کبھی وہ اونٹنی مغرب کی طرف جاتی ہے۔ جیسے شور بلند ہوا سیدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بی بی زارا مدینہ طیبہ میں ایک اونٹنی ہے، ہم نے دیکھا ہے جب سے نبی کا وصال ہوا ہے کبھی مشرق میں جاتی ہے، کبھی حضور کے روزے پر آتی ہے، کبھی روزے کو دائیں سے دیکھتی ہے، کبھی بائیں سے دیکھتی ہے، بیمار اتنی ہے کہ اس کی آنکھوں سے پانی نہیں رک رہا، باولی ہو گئی ہے، مدینے کے بچے پتھر مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا اس اونٹنی کو سامنے تو لاؤ۔
جیسے اونٹنی سیدہ کے سامنے آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا نادان، یہ وہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر میرے نبی سواری کرتے تھے۔ آج نبی کی جدائی میں کبھی مشرق میں جا رہی ہے، کبھی مغرب میں جا رہی ہے، کبھی گنبد خضرا کے قریب جاتی ہے، کبھی مسجد نبی میں جاتی ہے۔ یہ اپنے محبوب نبی کو تلاش کر، یہ نبی نہیں مل رہے۔ اللہ پاک نے اس اونٹنی کو زبان عطا فرمائی، اس نے کہا یا سیدہ انی ذاہب لی ابی کا حل کا حاجتا، سیدہ آج کی رات میں مہمان ہو، کل میں نے بھی تیرے نبی کے دربار میں پیش ہونا ہے، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ سیدہ فرماتی ہے ایک دن وہ زندہ رہی، ایک دن بعد اس کا وصال ہو گیا۔ صبح کا ٹائم ہے، یہ سیدہ کے وصال کا دن ہے، سبق لینا۔ سیدہ نے گھر میں جھاڑو لگایا، آپ نے اپنے سین کو صاف کیا۔ اس سیدہ کا بہت بڑا محل نہیں تھا، مولا کائنات امامہ باندھتے تھے، امامہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت پہ سر لگتا تھا۔ اتنا چھوٹا کمرہ ہے، ایک کمرہ ہے جس میں 2 بستر لگتے ہیں، ایک سین ہے جس میں 3 بستر لگتے ہیں، اور بعض کہتے گھر کا دروازہ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمایا کوئی سائل آئے اور دروازے پر آ کے دستک دے، اگر ہمیں آواز سنائی نہ دے کہیں ہمارے در سے سائل خالی نہ چلا جائے، دروازہ کھلا ہے، ہم کمرے میں جو چیز پسند ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ صبح کے ٹائم سیدہ نے جھاڑو دیا، حسن حسین کو غسل دیا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، مولا کائنات کو کھانا کھلایا، خود غسل کیا، تیار ہوئی۔ مولا علی شیر خدا نے کہا سیدہ آج کہیں تیاری ہے؟ فرمایا ہاں۔ سیدہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا آج میں اپنے ابا حضور سے ملنے جا رہی ہوں۔ سیدہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرمایا کل رات اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے مصطفیٰ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ پہ قربان جاؤ، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی جنت میں ہر شے ہے، لیکن جنت میں مجھے فاطمہ نہیں مل رہی۔ بابا دنیا میں بھی ہر شے ہے، آپ جیسا باپ نہیں مل رہا، آپ جیسا نبی نہیں مل رہا، آپ جیسا رسول نہیں مل رہا۔ بابا میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بیٹی کل روزہ رکھنا، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ 3 رمضان المعظم کو سیدہ نے مولا کائنات کو گھر بلایا۔ آپ نے فرمایا علی مجھے غسل نہ دینا، میں نے غسل کر لیا ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ جملہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ عورت مر جائے اسلام کہتا ہے عورت غسل دے گی، اور اگر خنثی مر جائے، اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورتیں غسل دے گی، مرد کے مشابہ ہے مرد غسل دے گا۔ سیدہ جانتی تھی میرا وصال ہوگا، مجھے عورت غسل دے گی۔ آپ نے فرمایا نالی کوئی غیر عورت میرے جسم کی طرف دیکھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس نعرہ لگانا بی بی بطول کا اور ہے، زارا زارا کرنا اور ہے، ان کو پڑھنا ان کے کردار پہ چلنا اور ہے۔ نمبر 2 آپ نے کہا مولا علی اگر آپ کے حقوق میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو مجھے خدا کے لیے معاف کر دینا، میرے بعد جس سے چاہنا مرضی ہے نکاح کر لینا۔ تیسری وصیت آپ نے فرمایا علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ مولا کائنات نے پوچھا بی بی وجہ؟ فرمایا کسی غیر محرم پر میرے جنازے پر نظر نہ پڑے۔ چوتھا آپ نے فرمایا جب رات کو جنازہ اٹھانا، رات کو جنازے کے اوپر ایک ڈولی ایک پالکی بنا لینا۔ کیوں؟ فرمایا کسی کو یہ نہ پتہ چلے محمد عربی کی بیٹی کا قد مبارک کتنا تھا۔ اس حال سے آپ دنیا میں تشریف لے گئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نبی کی آل کے صدقے میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔